وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز علماء ملت اسلامیہ، مداحان بارگاہ نبویہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا. معزز سامعین، مجھ سے پہلے فاضل جلیل عزیز گرامی مولانا غلام سرور نظامی کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور آسمانی نعت کی ایک مشہور شخصیت جنہوں نے مذہبی اسٹائل پہ اس وقت نعتوں کی دھوم مچا رکھی ہے اور اہل الہ آباد والوں کی شناخت بن چکے ہیں، حضرت اختر عزیز، ان کا بھی ماتیہ اور منقبتی اشعار آپ سماعت فرما چکے ہیں. سب سے پہلے میں صاحب خانہ علی وقار جناب محمد رئیس صاحب نوری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیر کا انتخاب ایک ایسی شخصیت کو کیا ہے جو ہندوستان میں شبیہ غوث اعظم اور نائب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے. یہ بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے، کیونکہ میں بھی حضرت ہی کے دامن سے وابستہ ہوں، اور 1972 میں جب مرکز علم و ادب دارالعلوم غیر نماد میں حضرت تشریف لائے تو میں خود، میرے والدین حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور سلسلے علیہ، قادریہ، رضویہ، نوریہ میں داخل ہوئے. سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کیسے پیر تھے؟ مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد قطب الاقطاب
فارد الاحباب حضرت سیدنا شاہ آل رسول مہرا ربی کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ نماز تہجد کے وقت سرکار اعلی حضرت نماز تہجد سے فارغ ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ شب بیداری کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ فجر کی سنت پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ میرے آقا کی آیت کریمہ تھی، ظاہر ہے وہ تو اس قدر راتوں کو عبادت فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ایک مقام پر ہے، تورمت قدماہ، اللہ کے نبی کے پاؤں ورم زدہ ہو جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے حتی تشققت قدماہ، یہاں تک کہ پیر مبارک پھٹنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ تو حضرت مجدد آدم نماز تہجد سے فارغ ہوئے، نماز فجر کا وقت ہوا اور تھوڑی دیر اپنے پیر و مرشد کے حکم پر آرام کرنے لگے۔ آنکھ لگ گئی، دیکھتے کیا ہیں؟ آسمان کا چاند دھیرے دھیرے زمین کے طرف اترتا چلا آ رہا ہے، اور جتنا وہ زمین کے قریب آ رہا ہے اس کی روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ چاند اتر کر مجدد آدم کے آغوش میں سما گیا۔ ادھر یہ خواب دیکھتے ہیں، ادھر بریلی سے خبر آتی ہے، اور حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ مجدد آدم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بشارت دیتے ہیں، مولانا احمد رضا تمہارے گھر میں ولایت کا تاجدار پیدا ہوا، تمہارے گھر میں ولایت کا تاجدار پیدا ہوا ہے، وہ پیدائشی ولی ہے۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ انتہائی جلد میں بریلی میں آؤں گا، اور جو امانتیں سرکار غوث آدم کی میرے پاس ہیں وہ میں آپ کے صاحبزادے محمد مصطفیٰ رضا خاں کے حوالے کر دوں گا۔ مبارک ہے محترم جناب رئیس احمد نوری کو کہ انہوں نے ایسے پیر کا انتخاب فرمایا ہے، اور پھر وعدے کے مطابق حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ بریلی تشریف لاتے ہیں۔ مجدد آدم کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خاں کو آپ کے آغوش میں دیا جاتا ہے۔ اپنے ہونٹوں کو سیدنا سرکار مفتی اعظم کے ہونٹوں سے لگاتے ہیں اور اپنی زبان نکال کر کے چساتے ہیں، اور مرید کر کے سلسلے عالیہ قادریہ وہ تمام امانتیں جو ان کے پاس تھی وہ بچپن ہی میں ابھی دودھ پی رہے مصطفیٰ رضا خاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ انہی کے نوازشات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، انہی کے سلسلے عالیہ قادریہ نوریہ کا فیضان الحمدللہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی برس رہا ہے۔ تو مبارک ہے ایسا پیر، انشاءاللہ ان کے فیضان سے ہمیشہ آپ مالا مال رہیں گے، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ محفل سرکار غوث آدم ہے، توشہ شریف کے فاتحے میں آپ شریک ہو چکے ہیں۔ میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، سال گزشتہ میری تقریر سرکار غوث آدم کے فضائل سے متعلق ہو چکی ہے۔ آج کچھ عملی بات ہوگی۔ ہندوستان کے حالات بدل چکے ہیں، تریپورہ کے حالات آپ کے نظروں کے سامنے ہے، بارہ بنکی کی مسجد شہید کر دی گئی ہے، جانے کتنی مسجدیں ان کی نظروں میں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، نبی کی سیرت میں اپنے سیرت کو ڈھالو اور اللہ سے مضبوط رشتہ پیدا کرو، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر سو جاتا ہے تو اس کے نیند کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ جو فاتحہ آپ نے کیا ہے یا کریں گے، اس کی کتنی برکتیں ہیں
شاید کسی عالم نے آپ کو بتایا ہوگا۔ پہلی برکت ختم قادریہ کبیر کی جو توشہ شریف میں پڑھا جاتا ہے، پہلی برکت اس کی یہ ہے کہ جو شخص ہر سال توشہ ایک غوث اعظم ختم قادریہ کبیر کرتا رہے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ غوث اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار سے عہد لیا ہے اور اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو سلسلہ قادریہ سے جڑے گا اللہ اسے مرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ پہلا فائدہ اس فاتحے کا یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ دوسرا فائدہ، اگر کوئی شخص محتاج ہے، تنگ دست ہے، ہر مہینے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 تاریخ کو نظر پیش کرتا رہے تو ان کی عظمتوں کے طفیل میں پروردگار عالم اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا، اسے رزق کی فراخی اور کشادی عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ، اگر کوئی شخص بے اولاد ہو، وہ ہر سال سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں توشے کا نذر ختم قادریہ کبیر کراتا رہے تو نہ صرف یہ کہ وہ صاحب اولاد ہوگا بلکہ پروردگار عالم اسے اولاد نرینہ اور نیک عطا فرمائے گا۔ اس لیے الہ آباد کی بات ہے، یہ ہمارے شاگرد رشید، شیر رضا، اسد ملت، تنظیم تحفظ نام و رسالت کے ہیڈ، یہ میرے ساتھ ان گھروں میں جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر منصور امن نرسنگ ہوم کے مالک، شادی کو 12 سال ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، پوری دنیا میں سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، ان کو فقیر نے بتایا آپ اس کا انتظام کیجئے۔ انہوں نے ہر سال سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا توشہ نظر پیش کرنا کیا۔ الحمدللہ 12 سال کے بعد ان گھر میں صاحبزادے تشریف لائے جن کا نام میں نے محمد عمر رکھا۔ بمبئی میں ایک بہت بڑا سیٹ تھا، کوئی کمی اس کے یہاں نہیں تھی، دولت کا انبار تھا اس کے یہاں، اولاد نہیں تھی۔ دارالعلوم غیر نماز کے اس وقت کے سفیر حافظ لال محمد قادری بحیات تھے، انہوں نے فون کیا وہاں سے، میں نے کہا ان کو کہہ دیجئے کہ وہ ہر سال سیدنا سرکار غوث اعظم کا توشہ پیش کرتے رہیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ انہوں نے صرف 5 سال تک کے مسلسل سرکار غوث اعظم کا توشہ نظر کیا، الحمدللہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ تو جب یہ اولاد ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں توشے کا نظر پیش کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، پروردگار عالم ان کو اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ بیمار ہے کوئی شخص، موت اس کی مقدر نہیں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں توشے کا نظر کرے، ان کے واسطے سے پروردگار عالم ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ کوئی شخص جیل میں بند ہے، رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے خاندان والوں کو چاہیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توشے کا نظر پیش کریں، غیب سے ان کی مدد ہوگی اور جیل سے بے داغ وہ چھوٹ جائے گی۔ کسی کو سحر کر دیا گیا ہو، اس وقت جادو ٹونا بہت چل رہا ہے خاندانوں میں، ہر دوسرے تیسرے دن ہم لوگوں کے پاس فون آتا ہے، پھر عاملوں سے ان کا رابطہ پیدا کراتے ہیں، انہیں بھیجتے ہیں، کیونکہ الہ آباد میں جتنے عامل وہ سب خالی کمانے والے ہیں، ان کو پیسہ بس دیتے رہیے، بس اب ٹھیک ہو جاؤ گے، اب ٹھیک ہو جاؤ گے، اب ٹھیک ہو جاؤ گے، خوب پیسہ کھینچ لیں گے، اس کے بعد کہیں گے میرے بس کے بات نہیں ہے۔ تو ہم لوگ ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجتے۔ 2-3 خانقاہیں ایسی ہیں الہ آباد کے باہر جو کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں، رضا الہی کے لیے خانقاہوں میں وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور صاحب مدار کے فیض سے ان کو شفا ملتی ہے۔ اور میں سے بلگرام شریف وہاں کے صاحب سجادہ رضوان بھی ہیں، بہت اچھے عامل ہیں۔ مسولی شریف کے صاحب سجادہ
22 تاریخ کو یہاں تشریف بھی لا رہے ہیں، وہ میرے شاگرد بھی الحمدللہ غریب نواز میں پڑھا ہے انہوں نے، بہت بڑی خانقاہ ہے، ان کے یہاں بھی سحر، جادو، عاصب کا بے پناہ علاج ہوتا ہے۔ ان کے یہاں تو پورا ایک کمرہ ہی ایسا ہے، یہاں کے سب اقبال کہتے ہیں جلا دیں گے، تمہارے جنات کو جلا کے بسم کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں جنات کو قابو میں کر لیا جاتا ہے، اور حضرت کا بنایا ہوا صاحب مسولی کا ایک کمرہ ہے، اسی میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اب تم اسی میں رہو، تم کو ماریں گے نہیں، یہی آستانے پہ رہ کر کے ذکر فکر کرو، اس آدمی کو چھوڑ دو۔ یہ وہاں علاج، اس طرح کے لوگ الحمدللہ۔ تو سحر اگر کر دیا گیا ہو کسی شخص پر یا کسی مکان پر سحر کر دیا گیا ہو، دکان پر سحر کر دیا گیا ہوگا، لوگ دکان کو جادو سے باندھ دیتے ہیں، بکری ختم ہو جاتی ہے، گاہک نہیں آتے۔ مکانوں پر سحر کر دیتے ہیں کہ مکان کے لوگ ہمیشہ پریشان رہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ختم قادریہ کبیر جو آپ نے پڑھا ہے ابھی، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے پڑھ کر کے، اور پانی پہ دم کر دیا جائے، جتنے لوگ پڑھیں سب پانی پہ دم کر دے، جس آدمی پر سحر کیا گیا اس کو پلا دیا جائے، جادو ختم ہو جائے گا۔ مکان میں اگر سحر ہوا ہے تو پانی پہ دم کر دیا جائے، مکان کے کونے کونے میں چھڑک دیا جائے، انشاءاللہ سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، کتاب ہے اس موضوع پر۔ جناب رئیس صاحب نوری کو مبارکباد دیتے ہیں کہ میں دوسری بار غالباً یہاں پروگرام میں شریک ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سیدنا سرکار غوث اعظم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس مکان اور صاحب مکان ان کے عز و اقارب کو ہر طرح کی آفات و بلیات و مصائب روزگار سے محفوظ فرمائے، علم و عمل میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھ لیے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ عملی بات ہوگی۔ مکہ جہاں 1 2 4 معبود نہیں تھے، خانہ کعبہ میں 360 معبودوں کو مشرق مکہ نے سجا رکھا تھا۔ اساف و نائلہ 2 بڑے بت کوہ صفا اور مروہ پر نصب تھے۔ گلی کوچوں میں، گھروں گھروں میں معبودان باطل کا قبضہ تھا۔ حد تو یہ ہے کہ کبھی چاند کے سامنے جھک جاتے، کبھی سورج کے سامنے جھک جاتے، کبھی ہواؤں کی عبادت کرنے لگتے، کبھی دریاؤں کی عبادت کرنے لگتے، کبھی درختوں کی عبادت کرنے لگتے۔ سفر میں ہوتے، معبود ساتھ میں نہیں ہوتا تو ستوا کا معبود بنا لیتے اور اسی کو پوچھتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو نگل جاتے تھے۔ یہ ماحول تھا مکہ کا۔ وہ معبود برحق جس نے پیدا کیا تھا، زمین و آسمان کی وسعتیں ان کو عطا کی تھیں، سر سے پاؤں تک نعمتوں میں اسے ڈبو دیا تھا، اسے بھول کر معبودان باطل کے سامنے اشرف الاعلیٰ اپنی پیشانیوں کو جھکاتے تھے۔ کوہ فران سے آواز بلند ہوئی، میرا نبی آتا ہے، اعلان کرتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا۔ نجات پانا چاہتے ہو، کامیابی پانا چاہتے ہو، جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، میں اس کا رسول بن کر کے دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو سینکڑوں سال سے معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے تھے، اس بھیانک و تاریک ماحول میں اللہ کے پیغمبر نے توحید اور رسالت کا نغمہ سنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو، عبادت کے لائق صرف اس کی ذات ہے، میری رسالت کی تصدیق کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کو حیرت ہوئی، یہ کیسا دل لے کر آئے ہیں محمد۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اتنی بڑی پرتھوی، یہ زمین و آسمان کی وسعتیں، یہ چاند ستارے اور سورج، یہ دریا پہاڑ، یہ حیوانات،
ایک خدا کیسے ان کی پرورش کر سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے ہزاروں معبود بنا رکھے تھے، کوئی پانی کا، کوئی ہوا کا، کوئی آگ کا، کوئی مصیبتوں کا، کوئی خوشی کا۔ ہندوستان میں بھی تو یہی ہے، ایک گائے کے اوپر ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ 35,000 دیوتا ہیں، 35,000 معبود معاذ اللہ، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کوئی عورت کی شکل میں ہے، کوئی بندر کی شکل میں ہے، جھکے ہیں اس کے سامنے، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر اس کو پوچھتے ہیں۔ اس سے کئی زیادہ بھیانک ماحول تھا مکہ میں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب توحید کا نغمہ سنایا تو آواز اٹھی، کیا نام ہے آپ کے خدا کا؟ اے محمد ابن عبداللہ بتائیے نا، کیا کام کرتا ہے وہ؟ کس کا بیٹا ہے؟ ربوبیت اس نے کس کے ترکے میں پائی ہے؟ وہ اپنے بعد کس کو اپنا وارث بنائے گا؟ اس کی بیوی کون ہے؟ سوالات کی بوچھار کر دیا مشرکین مکہ نے۔ اللہ نے بھیجا بلبل باغ رسالت تائے سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام کو، میرے محبوب کی بارگاہ میں سورہ اخلاص لے کر کے چلے جاؤ۔ کہہ دو میرے محبوب اعلان کر دیں، قل هو اللہ احد، ہے مصطفیٰ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی صفات میں شریک ہے۔ اللہ الصمد تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے وہ۔ اللہ اسی ذات کو کہتے ہی ہیں جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو۔ الصمد کھانے سے بے نیاز ہے، پانی سے بے نیاز ہے، سب کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، سب کو پلاتا ہے مگر خود نہیں پیتا، کیونکہ کھانا اور پینا یہ ممکنات کی صفت ہے، اور پروردگار عالم کی ذات قدیم ہے، واجب ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، نہ وہ کھانے کا محتاج ہے نہ وہ پینے کا محتاج ہے۔ لم یلد، کسی سے نہیں پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے، کیونکہ یہ سب ممکنات کی صفت ہے، اور وہ تو واجب ہے، اس کی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، فنائیت کو وہاں راہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تعجب میں پڑ گئے کفار مکہ، ایک ذات 18,000 عالم کو چلائے گی؟ مگر جب سورہ اخلاص کا نزول ہوتا ہے، صدیق اکبر کے کان میں نبوت اور رسالت کی آواز پہنچتی ہے تو تأمل بھی نہیں کرتے، فوراً دامن مستویٰ سے وابستہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور مجھے اپنے دامن میں داخل کر لیجئے۔ دنیا انہیں صدیق کہنے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام پر سب سے پہلے اگر کوئی شخص ان کی تصدیق کرتا ہے مردوں میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت مولا علی ہیں۔ اور یہی لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس امت میں سب سے پہلے نماز ادا کی ہے۔ سرکار کے ساتھ حضرت خدیجہ نے نماز عشاء ادا کی اور فجر کی نماز مولا علی نے حضور کے اقدام میں ادا کی۔ اس امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی شخصیت عورتوں میں حضرت خدیجہ کی ہے اور بچوں میں حضرت علی کی ہے۔ اب سنیے آقا کیا فرماتے ہیں اپنی محبوب اہلیہ سے، عائشہ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ صدیقہ بنت صدیق سنو، 4 کام کر لیا کرو تب سویا کرو، 4 کام کر لیا کرو تب سویا کرو۔ غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجئے۔ اب زندگی کو عملی جامہ پہنائیے، خالی گفتار کے قاضی نہیں کردار کے قاضی بنیے، سچے اور پکے مسلمان بنیے، پھر دیکھیے اقتدار، وقار، عزت، رفعت، بلندی سب آپ کے قدموں میں نشاور ہوگی۔
فرمایا عائشہ سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو، بہت آسان کام ہے، اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ کیا 4 کام فرمائیں؟ آقا فرماتے ہیں سونے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرو تب سویا کرو۔ یا رسول اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری بات سنو، سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو اپنا سفارشی بنا لیا کرو تب سویا کرو۔ میرے آقا برحق ہے اور سونے سے پہلے سارے مومن مردوں اور ساری مومن عورتوں کو خوش کر لیا کرو تب سویا کرو۔ میرے آقا بڑی اچھی بات ہے۔ اور سونے سے پہلے ایک حج ایک عمرہ کر لیا کرو تب سویا کرو۔ چاروں باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ پورا قرآن پڑھ لو تب سویا کرو، انبیاء اور مرسلین کو سفارشی بنا لو تب سویا کرو، سارے مومن مرد مومن عورتوں کو راضی کر لو تب سویا کرو، سونے سے پہلے ایک حج ایک عمرہ کر لیا کرو تب سویا کرو۔ عائشہ عرض کرتی ہاتھ جوڑ کر میرے آقا تھوڑا سا تو وقت ہے، پورا قرآن اسی میں ختم کر لیا جائے، سارے انبیاء رسولوں کو راضی کر لیا جائے، سارے مومنوں ساری مومنات کو راضی کر لیا جائے، اسی میں ایک حج ایک عمرہ کر لیا جائے، حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ اب آقا کے ارشاد سنو، سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں ایک قرآن کا ثواب عطا فرما دے۔ سونے سے پہلے انبیاء اور رسولوں کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا کرو، وہ سب میدان قیامت میں تمہارے سفارشی ہوں گے اور ہم بھی تمہارے سفارشی ہوں گے۔ تیسری بات، سونے سے پہلے سارے مومنین مرد ساری مومنہ عورتوں کے بخشش کی دعا کر لیا کرو، اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولمن توالدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جب تم ان کے مغفرت کی دعا کر لو گی تو سارے مومنین مرد اور ساری مومن اور مومنات عورتیں تم سے راضی ہو جائیں گی۔ اور سنو، سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ میرا آقا اپنے امت کی رہنمائی کس طرح کرتا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ 11-12 بجے تو ٹی وی دیکھیں گے، جب نیند سے بالکل بےتاب ہو جائیں گے تب جا کر کے پڑھ جائیں گے، معلوم ہوتا ہے کسی نے زبردستی لٹال دیا ہے۔ نبی کے کردار سے دور ہو جاؤ گے تو ذلت و رسوائی مسلط ہو جائے گی۔ کتنا آسان عمل ہے، گناہ بھی مٹتے جائیں گے، حج عمرے کا ثواب بھی ملتا جائے گا، انبیاء اولیاء بھی سفارش کریں گے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارشی ہوں گے، مکمل قرآن کریم کے ختم کا ثواب مل جائے گا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں 1 مرتبہ قل اللہ پڑھو 1/3 قرآن کا ثواب ہے، 2 مرتبہ پڑھو 2/3 کا ثواب ہے، 3 مرتبہ پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب بڑی ایمان افروز حدیث ہے، حضرت سہیل بن سعد اس حدیث شریف کے راوی ہیں، آقا تشریف فرما تھے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے آقا تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، بچوں کا پرورش نہیں کر پاتا ہوں، سرکار کوئی دعا فرما دیجئے جسے میں پڑھوں اللہ تعالیٰ میرے فقر و محتاجگی کو دور فرما دے۔ اب پیغمبر رحمت کا جواب سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ آج ہر مسلمان دیکھو بہت پریشان ہے، حضرت رزق گھٹ گیا ہے، کورونا نے اور برباد کر دیا ہے، بڑی پریشانی کے شکار ہیں۔ میرے آقا کا جواب سنو، سرکار فرماتے ہیں مکان میں جب داخل ہونا
اگر کوئی مکان میں موجود ہے تو کہنا السلام علیکم، بیوی ہو تو بیوی کو کہو، بیٹا ہے تو بیٹے کو کہو، ماں باپ ہے تو ماں باپ کو کہو۔ آقا فرماتے ہیں گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی موجود نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں میرا تصور کر کے مجھ کو سلام کرو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو، بس ایک بار قل هو اللہ پڑھ لو، اللہ کے فضل و کمال کو تم دیکھو۔ فرماتے ہیں صاحب رسول کہ میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے مجھ کو اتنا غنی کر دیا، اتنا بے نیاز کر دیا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی مال و دولت بانٹنے لگا۔ حضرت ابن عباس جو سرکار کے چچیرے بھائی بھی ہیں، ترجمان القرآن بھی ہیں، سید المفسرین بھی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو سینے سے لگا کر علم و حکمت کی دعا دی ہے۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمت، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب اور حکمت کا علم دے دے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں جن کا یہ فرمانا ہے نبوی دعا کا اثر یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اٹھنی کے نکیل بھی غائب ہو جائیں تو میں پریشان نہیں ہوں گا، قرآن میں اسے ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ قرآن تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ وہ کیا چیز نہیں ہے جو قرآن میں نظر چاہیے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے تھے، ایک جنازہ آ رہا تھا، جنازہ لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا گیا، کہا گیا یا رسول اللہ ان کے جنازے کی نماز فرما دیں۔ تو آقا نے فرمایا یہ بتاؤ ان کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ یہ بھی عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں، آدمی جب قرض لیتا ہے تو جب تک قرض مل نہیں جاتا ہے آپ کے یہاں دوڑ دوڑ کے آتا رہے گا، سفارش کرتا رہے گا، اور قرض لے کر جب چلا جائے گا تو کوشش یہی کرے گا کہ آپ کا سابقہ ہی نہ پڑے تاکہ وہ دینا نہ پڑے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب قرض دینا اچھی بات ہے، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، آپ نے کسی مسلمان کی ضرورت پر آپ کام آ گئے تو ظاہر ہے جو تب زندہ رہے گا اسے چاہیے کہ آپ کا احسان مانے، کیونکہ آپ نے ایک پریشانی میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن ابھی معاشرہ دیکھیے کیا ہے، وہ لے لے گا۔ آقا کا ارشاد سنیے، جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ ہم جلد سے جلد ادا کر دیں گے تو پروردگار عالم اس کے ادائیگی کے اسباب خود ہی پیدا فرما دیتا ہے، اور جو لیتے وقت اس نیت سے لیتا ہے کہ دینا نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں کیا بتاؤں، چھوٹی سی دکان ماری تھے مرتبہ قریب نماز، تو ہمارا ایک مزاج تھا کہ وہ کتابوں کی نشر و اشاعت ہو، زیادہ سے زیادہ کتابیں دوستوں تک پہنچے ہیں، تو کتابوں کے خریدار آتے تھے تو ان کو ہم رعایت دیتے تھے کہ بھائی اس بار آپ مال لے جائیے، گزشتہ پیسہ آپ ادا کر دیجیے، پھر لے جائیے پھر ادا کر دیجیے۔ تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ ہمارے خریداروں میں باقی تھا۔ جب ان لوگوں پر اتنا پیسہ چڑھ گیا تو میرے دکان پہ آنا ہی بند کر دیا، وہ دوسری دکانوں سے لے کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ ہے معاشرہ مسلمان، یہ اپنی بات نہیں، آپ کے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو آ کر شکایت کرتے رہے، احسان نے فون کیا حضور 5 لاکھ روپے ایک آدمی کو دے دیا تھا کاروبار چلانے کے لیے، اب 10 سال ہو گیا ہے وہ نام ہی نہیں لیتا ہے کہ مجھے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ ان کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ لانے والوں نے بتایا یا رسول اللہ قرض ہے۔ کتنا قرض ہے؟ فرمایا 4 درہم، ان کے اوپر 4 درہم قرض ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا انہوں نے کوئی مال چھوڑا ہے اپنی زندگی میں مرنے کے بعد؟ اگر ہو تو پہلے اس سے ان کی قرض ادا کر دی جائے۔ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، کچھ بھی، اور ان پر 4 درہم قرض ہے۔ آقا فرماتے لے جاؤ
تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ دو، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ مولانا غلام سرور بیٹھے ہیں، مولانا آصف بیٹھے ہیں، مولانا فرحان بیٹھے ہیں، لوگوں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ابتدائی اسلام میں جب غربت کا دور تھا، تب جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا وہ سرکار پوچھتے تھے کہ اس پر قرض ہے، تو لوگوں سے کہہ دیتے تھے کہ جاؤ اس کے جنازے کی نماز تم پڑھو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ خود نہیں پڑھتے تھے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ کسی کا قرض لے کر کے نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے نماز جنازے وہ محروم ہو گیا۔ لیکن جب فتوحات اسلامیہ ہونے لگی اور مال غنیمت آنے لگا، تو اب اگر کوئی جنازہ آتا تھا تب سرکار پوچھتے تھے بتاؤ ان پر قرض ہے یا نہیں، اپنے بعد چھوٹے بچے چھوڑے ہیں یا نہیں، مال چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کہتا حضرت قرض ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو آپ فرماتے تھے جاؤ اس کا قرض میری طرف سے ادا کر دو اور ان کے بچوں کی پرورش بھی میرے ذمہ ہے۔ اور اگر مال چھوڑا ہے تو جاؤ مال تم لوگ تقسیم کر لو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مال بانٹ لو ان کے وارثین سے کہہ دو، لیکن اگر چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، قرض چھوڑا ہے تو میں خود ادا کر دوں گا۔ یہ بات کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرحت عطا کر دی، غنا عطا کر دیا، کشادگی عطا کر دی، مگر پہلے حضور یہی فرماتے تھے کہ جاؤ تم لوگ نماز پڑھ دو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب آقا نے کہا قرض ہے، کہا 4 درہم ہے، کہا مال چھوڑا، کہا حضور نہیں، تو کہا جاؤ تم نماز پڑھ دو، ہم نہیں پڑھیں گے۔ ابھی لوگ جنازے کو لے کر جانے ہی والے تھے، رب کریم کا کرم دیکھو کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پروردگار نے آپ کو سلام کہا ہے۔ رب کا سلام لے کر نبی کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پروردگار نے آپ کو سلام کہا ہے، اور عرض یہ ہے کہ اس شخص کی جنازے کی نماز آپ پڑھ دیں، کیونکہ یہ شخص جب مر گیا قرض باقی تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اسی کی شکل میں بن کر اس کے قرضدار کو تم اے جبریل 4 درہم ادا کر دو۔ تو حکم الہی سے میں اسی کی مرنے والے کی شکل میں متشکل ہو کر 4 درہم میں عطا کر چکا ہوں یا رسول اللہ، قرض کا بوجھ اب اس پر نہیں ہے۔ رب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بخشایا ہوا ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ اب رب کا حکم تھا، سرکار نے نماز پڑھی، لیکن حضور کے بار بار خیال آتا، جبریل سے پوچھا جبریل یہ بھی تو بتاؤ کہ آخر یہ عظمتیں اس کو کیسے مل گئیں، یہ بلندیاں اسے کیسے مل گئیں کہ رب العالمین کا سلام لے کر کے آ رہے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھو، تو جبریل کی بات سنو۔ فرماتے ہیں حضور یہ ایسا شخص تھا جس کو قل هو اللہ شریف سے محبت تھی۔ یا رسول اللہ روزانہ یہ شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا تھا، اس کا یہ عمل خدا کو اتنا محبوب ہو گیا کہ اس نے مجھے اس کی شکل میں دنیا میں بھیج کر کے اس کا قرض ادا کروایا۔ اور حضرت انس بن مالک کی حدیث سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم تمام صحابہ حضور کے معیت میں روانہ ہوئے تھے۔ جو لوگ اسلامی مزاج رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور نے جتنے غزوات فرمائے ہیں، سب سے بڑا غزوہ جس میں مجاہدین کی کثرت تھی یہ تھا غزوہ تبوک، کیونکہ زمین کے سب سے بڑے فرعون قیصر سے حضور کا مقابلہ تھا۔ مدینہ میں حضور نے اس غزوے کے لیے چندے کی تحریک فرمائی تھی، جو آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر سب کچھ گھر کا احساسہ لے کر چلے آئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 درہم لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار بھی لا کر سرکار کے دامن میں ڈالا تھا، 300 اونٹ معاش ساز و سامان کے اور 100 گھوڑا لا کر کے پیش کیا تھا، اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ سب میرے طرف سے مجاہدین تبوک کے لیے ہے، آپ تقسیم فرما دیں۔ تو سرکار اتنا خوش ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا عثمان آج کے دن سے تم کوئی بھی کام کرو وہ کام تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ ایک بڑے غریب صحابی تھے، جب سرکار نے چندے کی تحریک کی تو اپنے بیوی کے پاس پہنچے، کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے جا کر ایک یہودی سے معاہدہ کیا کہ اگر ہم تمہارے کھجوروں کے باغ کو رات بھر سیراب کر دیں تو تم معاوضہ میں ہمیں کیا دو گے؟ یہودی نے کہا کہ ہم آپ کو 2 ساق کھجور دیں گے، اگر آپ رات بھر میرے باغ میں کام کریں، میرے کھجوروں کے باغ کو سیراب کرتے تو ہم آپ کو 2 ساق کھجور دیں گے۔ 1 سا 4 کلو 90 گرام کا ہوتا ہے، 2 سا دیں گے۔ کیا جذبہ ایمانی تھا صحابہ میں، پوری رات کھجوروں کا باغ سیراب کرتے رہے۔ صبح کے وقت 2 سا جو کھجور کے جب ملے معاوضے میں تو 1 سا تو اپنے بچوں کے لیے رکھ دیا اور 1 سا کھجور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ کیسے میں نے اس کو حاصل کیا؟ تو آقا کا کرم دیکھیے، فرماتے ہیں اس کھجور کو مسجد نبی میں جو کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جا کر اس پر بکھیر دو تاکہ اس کے طفیل میں سب کے صدقات کو اللہ قبول فرما لے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ایک روایت میں 30,000 مسلمانوں کے پورتے، اور ایک روایت جو میں نے آج ہی دیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ مجاہدین کی تعداد 70,000 تھی۔ قیصر کو پتہ چلا اتنا بڑا لشکر لے کر محمد عربی تشریف لائیں تو اس پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ مقابلے میں آیا ہی نہیں۔ حضور نے وہاں پر 1 مہینہ قیام فرمایا، صحابہ نے خوب خرید و فروخت فرمائے، ان کو بہت زیادہ دنیا حاصل ہوئی۔ اسی درمیان ایک واقعہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ ایک دن سورج کی تپش میں دھندلا پن پیدا ہو گیا، جبکہ عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے۔ ایک دم اس کی روشنی ختم ہو گئی، بہت ہلکی روشنی رہ گئی، تو صحابہ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ آج سورج کی روشنی اتنی مانگ کیوں پڑ گئی ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام معاویہ مزنی تھا، نام یاد رکھیے، آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام معاویہ مزنی تھا، مدینہ میں ان کا وصال ہو گیا ہے، تو پروردگار عالم نے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے بھیجے ہیں کہ ان کی پروں نے سورج کے دھوپ کو اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اے رسول اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں تو آپ حکم دیجئے، میں پر ماروں گا، ان کی لاش آپ کے نظروں کے سامنے آ جائے گی، آپ جنازے کی نماز پڑھ دیں۔ آقا نے فرمایا لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ ان کا جنازہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور سرکار نے صحابہ کی میت میں ان کے جنازے کی نماز ادا کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضور کے پیچھے 2 صف فرشتوں کا تھا جنازے کی نماز میں، اور ہر صف میں 70 ہزار فرشتے موجود تھے۔ نماز پڑھا دی آپ نے، جبریل سے پوچھا جبریل یہ بھی تو بتاؤ کہ معاویہ مزنی کا وہ کون سا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ پروردگار عالم نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ بے شمار فرشتوں کو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیج دیا۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معاویہ مزنی کو قل هو اللہ شریف سے بڑی محبت تھی، چلتے تھے تو قل هو اللہ پڑھتے تھے،
اٹھتے تھے تو قل ہو اللہ پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے تو قل ہو اللہ پڑھتے تھے، جاگتے تھے بستر سے تو قل ہو اللہ پڑھتے تھے، سونا ہوتا تھا تو قل ہو اللہ پڑھتے تھے۔ ان کا عمل یہ پروردگار عالم کو اتنا محبوب ہو گیا کہ ان کی عظمت کے اظہار کے لیے اس نے اتنی کثیر تعداد میں فرشتوں کو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیج دیا۔ اور حضرت مولا علی داماد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص، یاد رکھیے اس عمل کو، نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لے، کتنا آسان ہے، ہر آدمی کو قل ہو اللہ یاد ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد اگر 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کے اور شیطان کے درمیان آڑ پیدا کر دے گا۔ شیطان لاکھ اسے گناہ کرانے کے لیے آمادہ کرے مگر وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اب اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، عملی دنیا میں قدم رکھو، اپنے نبی سے عشق پیدا کرو، قرآن کی تلاوت گھر گھر میں کرو۔ قرآن سے جب آپ کی کا مضبوط تعلق ہو جائے گا تو پروردگار عالم کی رحمتیں آپ پر متوجہ ہو جائیں گی۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے دکھایا ہوتا، وہ معدت تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ پروردگار عالم ہمارے ان کلمات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ سب کے لیے صاحب خانہ کے لیے اسی ذریعے نجات بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں۔